شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے کہ وہی تو ہے جو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہانی زناٹے دار ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت ہی اللہ کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے، مگر وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، مگر پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام دعوت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ مگر جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ نے غم و غصے سے ناراض ہو کر اپنی قوم کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل گئے۔ اور پھر عذاب الہی اترنے کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دلوں میں توبہ ڈال دی اور وہ اپنے نبی کے ساتھ کیے گئے برے سلوک کی معافی مانگنے لگے، سب گڑ گڑا کر رونے لگے، یہاں تک کہ انسان تو انسان جانور بھی رونے لگے۔ انتہائی ہولناک بے کسی اور قیامت کا منظر تھا، اور پھر ان کا سامنا تو اللہ رب العزت سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مہربانی سے ان کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے بال بال بچا لیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے اور لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے، جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے تھے، پھر ہوائیں چلنے لگیں، سمندر کی لہریں اوپر پہنچنے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے باہر نہیں نکالا جائے گا، کشتی صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافروں نے کہا کہ آپ کوئی فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتے ہو جو اپنی غلطی اپنے منہ سے بتا رہے ہو، ہم کسی حال میں آپ کو کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں نے ایک تجویز پیش کی کہ قرآن دازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہے۔ چنانچہ قرآن دازی ڈالی گئی، پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر ایسا 2 بار اور عمل دہرایا گیا، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔
حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے بات مان لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور انہیں نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا مچھلی کو کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے آپ کو اپنے وجود میں سمو لیا اور ان کو لے کر تمام سمندروں کا طواف کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کو گمان ہوا کہ شاید میں مر گیا ہوں، تو آپ نے اپنے اعضاء کو ہلایا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں چلے گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہیں کی ہوگی۔ مچھلی آپ کو سمندر کی تاریکیوں میں لے کر جگہ جگہ کی سیر کراتی رہی اور کڑوے اور نمکین پانی کی گہرائیوں میں آپ کو رکھا۔ آپ نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں اور سمندری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کنکر سے بھی رحمان اور رحیم کی تسبیح سنی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے، سب کا پروردگار ہے۔ ہر چیز جو یہاں ہو یا وہاں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنی زبان حال کے ساتھ جو کچھ کہتی ہے وہ سب کچھ سنتا ہے۔ وہ ظاہر کو بھی سنتا ہے اور پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی سنتا ہے اور تکلیف و مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ہر آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ کتنی ہلکی اور کمزور کیوں نہ ہو۔ ایک قول کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ انہوں نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے نرمی اور عیش کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے شدت و تنگی میں انہیں یاد رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا عرش آسمان کے نیچے گھومنے لگی تو فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ جانی پہچانی کمزور سی آواز کسی اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس آواز کو نہیں پہچانا؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کیا، آپ کا بندہ یونس؟ ان کا تو ہر روز مقبول عمل اور مقبول دعا آتی ہے۔ اے پروردگار، کہ آپ ان پر رحم نہیں فرمائیں گے جو خوشی اور عیش میں آپ کو یاد رکھتے تھے، تو آپ ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا تو مچھلی نے آپ کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر ایک میدان میں لا کر اگل دیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرمایا۔ بے شک اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔